لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے سے. اس رات کی بے شمار برکتیں، ایک تو یہ کہ یہ رمضان شریف کے اندر ہے، پھر اس کے آخری عشرے کے اندر ہے، پھر اس کی تاثراتوں میں سے، اور ان سب کے متعلق مختلف احادیث موجود ہیں. یہ جو ابھی حدیث روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کافی کتابوں میں، مگر میں ان کتابوں میں سے تفسیروں میں بھی ہے. جس کتاب کا میں نام لے رہا ہوں وہ حضرت پیران پیر سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب بنیۃ الطالبین شریف. حضور غوث اعظم بنیۃ الطالبین شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، حضور کے صحابی، کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے رہنے والوں کو اپنے ساتھ لو اور زمین پر چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو کیا فرماتے ہیں کہ جو سدرۃ المنتہا کے اوپر رہنے والے لوگ ہیں، سدرۃ المنتہا کے رہنے والوں کو لو اور زمین پر چلے جاؤ. اور وہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں، حدیث میں کہ وہ 7000 فرشتے ہیں، 7000 فرشتے، اور ہر ایک کے پاس نور کا ایک نیزہ ہے. نور کا ایک نیزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر جب جبریل علیہ السلام کے ساتھ وہ 7000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، سب کے ہاتھوں میں نور کے نیزے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنا جون سا جھنڈا ہے وہ زمین پر گاڑ دیتے ہیں. اور وہ جو فرشتے ہیں وہ پھر اپنے اپنے جھنڈے جون سے ہیں، اپنے نیزے وہ 4 مقامات کے اوپر گاڑتے ہیں، لگا دیتے ہیں. نمبر 1 کعبۃ اللہ شریف کے نزدیک، نمبر 2 روضہ رسول کے نزدیک، روضہ انور کے نزدیک، نمبر 3 مسجد اقصی بیت المقدس اس کے نزدیک، اور نمبر 4 مسجد طور سینا کے نزدیک. تو وہ 7000 فرشتے نور کے نیزے لے کر جب زمین پر جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم پر اترتی ہیں تو وہ اپنے 7000 نیزے جبریل علیہ السلام کا جھنڈا لگا دینے کے بعد ان 4 مقامات پر لگاتی ہیں: بیت اللہ شریف، روضہ رسول، مسجد اقصی، بیت المقدس، پہلے والا قبلہ، اور مسجد طور سینا کے نزدیک وہ لگا دیتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اب بکھر جاؤ، اور پھر وہ پھیل جاتی ہیں وہ فرشتے جن سے، اور کوئی مکان، کوئی حجرہ،
اور کوئی گھر ایسا نہیں رہتا یا کوئی کشتی کوئی مکان، کوئی حجرہ، کوئی گھر، یہاں تک کہ کوئی کشتی جو پانی میں، یعنی خشکی اور تری، جو پانی میں، جس میں کوئی مومن مرد یا مومن عورت ہو اور اس رات وہ فرشتے وہاں نہ پہنچ سکے. یعنی جب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ان 7,000 فرشتوں کو کہ اب پھیل جاؤ، تو جس گھر کے اندر مومن مرد اور مومنہ عورت ہے، مومن مرد اور مومن عورت ہے، کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے، وہ فرشتے وہاں ضرور پہنچتے ہیں اس گھر کے اندر. اب دنیا میں تو کروڑوں گھر ہوں گے، کروڑوں مکان ہوں گے، کروڑوں اربوں حجرے ہوں گے، کروڑوں کشتیاں اور جہاز سمندروں کے اندر رواں دواں ہیں، کیونکہ اتنی زمین نہیں ہے. زمین تو چوتھا حصہ ہے جتنا پانی ہے. کروڑوں کشتیاں جہاز سمندر میں چل رہے ہیں، بحری جہاز. مگر وہ 7,000 فرشتے انہوں نے ہر اس جگہ کے اوپر پہنچنا ہے جس گھر کے اندر کوئی مومن مرد اور کوئی عورت جو سی یہ موجود ہو، ماں سوائے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک جس گھر میں کتا ہو، دوسرا جس گھر میں سور ہو، تیسرا جس گھر میں کوئی شراب پینے والا ہو، اس گھر میں بھی فرشتے نہیں جاتے. جس گھر میں کوئی شراب پینے والا ہو، یا کتا ہو، یا سور ہو، یا زنا کرنے والا ہو، اور یا پھر وہاں کوئی تصویر ہو، ان گھروں میں وہ فرشتے نہیں جاتے. وہ صرف گھر خالی رہتی ہیں مومن لوگوں کے، جن گھروں کے اندر یہ کوئی چیز ہو، کتا، سور، شراب پینے والا، زنا کرنے والا اور تصویر والا، جہاں تصویر ہو. تو وہ تمام فرشتے اب جب پھیل جاتی ہیں جبریل علیہ السلام کے حکم کے اوپر، اب وہ اللہ کی تسبیح کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. اور وہ جو 7,000 فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ اترے ہیں، ایک تو وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہو جاتی ہیں، اور دوسرا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بخشش کی دعاؤں میں مصروف ہو جاتی ہیں. بخشش کے لیے دعاؤں، یا اللہ ان کو بخش دے، یا اللہ ان کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کو معاف فرما دے. وہ فرشتے پھر اس میں مصروف ہو جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حضور کی امت کے لیے ہی پیدا کیا. میرے محبوب کی امت کے لیے لگے رہو، میرے محبوب کے لیے. محبوب کی تو بات بہت اوپر ہے، محبوب کی امت مصروف رہو ان کے لیے. جو درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے مصروف ہو جاتی ہیں، جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں، جو لیلۃ القدر کی رات میں مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں ان کے لیے فرشتے مصروف ہیں. لگتا ہے ساری کائنات ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کی امت کے شرف اور ان کے اوپر جو کرم اور اس کا فضل ہے اس کے لیے بنائی گئی. اچھا، اب جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو وہ تمام فرشتے جو ان سے ہیں وہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جو آسمان دنیا کا آسمان ہے، پہلا آسمان، اب جب وہ وہاں جاتی ہیں تو وہاں کے جو فرشتے ہیں وہ ان فرشتوں کا استقبال کرتے ہیں. کون سے فرشتوں کا؟ جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے 7,000. اب وہ ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں
کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے اپنے بندوں اور ان کی جو حاجتیں ان کے متعلق کارروائی کیا فرمائی ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں اور ان کی حاجتوں کے متعلق کارروائی کیا فرمائی ہے؟ تو اب جبریل علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں آسمان دنیا کے فرشتوں کو کہ اس ارحم الراحمین نے اپنے صالحین بندوں کو بخش دیا، اپنے صالحین بندوں کو بخش دیا اور ان کی شفاعت سے بدکاروں کو بھی بخشنے کا وعدہ فرما دیا۔ اب یہ سن کر جو آسمان دنیا کے فرشتے ہیں اب وہ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا میں اپنی آوازیں بلند کرتی ہیں اور اس بات کا شکر ادا کرتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آج کی رات بخشش اور اللہ کی رضا حاصل ہوئی ہے۔ وہ جو آسمان دنیا کے فرشتے وہ یہ بات سن کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر جو اللہ نے انعام فرمایا اور جو اللہ کی رضا حاصل ہوئی جو ان سے جو بخشش اور رضا مندی۔ اچھا اب وہاں کے بھی جو فرشتے ہیں وہ اس خوشی کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو رضا اور انعام حاصل ہوا اب وہ دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی سوال ہوتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات جو ان قریب انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارے نصیب میں ہوگی اور 6-7 دن تک اگلے جمعرات کو انشاءاللہ آپ سب لوگ لیلۃ القدر کو سجا کر بیٹھے ہوں گے جی، اور فرشتے آپ کی زیارت کو آ رہے ہوں گے اور فرشتے آپ لوگوں کی بخشش اور مغفرت کے پیغام پہلے آسمان پر لے کر جا رہے ہوں گے اور وہاں پر مبارکبادیں مل رہی ہوں گی اور پھر وہ دوسرے آسمان پر جائیں گے، پھر وہ ان سے پوچھیں گے کہ اچھا بھائی بتاؤ، پھر وہاں وہ بھی یہی جواب دیں گے، وہ بھی یہی جب وہ پوچھیں گے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ اور ان کی حاجتوں کے متعلق کیا کارروائی فرمائی ہے، تو وہاں پر بھی یہی سوال جواب ہوگا اور وہ بھی اسی طرح شکر ادا کریں گے اور وہ بھی اسی طرح حمد و ثنا کریں گے۔ تو اس روایت میں یہ ہے کہ اس طرح یہ 7 آسمانوں کے اوپر جو ان سے یہ گفتگو ہوگی، پھر دوسرے آسمان والے تیسرے آسمان پر جائیں گے، پھر وہ چوتھے آسمان پر گفتگو یہی چل رہی ہوگی، یعنی ساری رات۔ اور پھر یہ جو فرشتے سارے آسمانوں کے اوپر باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی چل رہی ہیں، حضور کی امت کی گفتگو چل رہی ہے ساری رات جو ان سی ہے۔ اچھا پھر جبریل علیہ السلام اب تمام 7 آسمان جب پورے ہو جائیں گے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کو کہیں گے کہ سب اپنے اپنے مقامات کے پر چلے جائیں، تو سدرۃ المنتہا کے فرشتے اپنے مقام پر چلے جائیں گے، وہاں پر بھی یہی گفتگو ہوگی کہ تم کہاں تھے، اور وہاں پر بھی یہی جواب دیا جائے گا جن سے، پھر وہ بھی اپنی آواز بلند کریں گے۔ اب اس حدیث میں آتا ہے، اس روایت میں، کہ اب جنت الماوا کے فرشتے جو ہیں وہ سنیں گے، پھر جنت نعیم کے فرشتے سنیں گے، اور پھر جنت عدن کے فرشتے سنیں گے، اور پھر جنت الفردوس کے فرشتے سنیں گے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جب بھی مانگو تو جنت الفردوس کو مانگو، جنت الفردوس حدیث میں بھی ہے کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس کو مانگو، کیونکہ جنتیں بھی کئی طرح کی ہیں، جنت الماوا، جنت نعیم، جنت عدن، جنت الفردوس۔ تو پھر یہ گفتگو چلتے چلتے یہ جب چلی جائے گی تو پھر اب جب اللہ کا عرش یہ
جون سے اپنی آواز اللہ کی تسبیح اور اللہ کی ثنا میں اللہ کی عرش تک یہ آواز چلی جائے گی جون سی ہے، تو وہ شکریہ ادا کرے گا تو اللہ اب اللہ جو کہ سب جانتا ہے مگر ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، تاکہ یہ بات ہم تک پہنچ جائے، جیسے کہ پہنچ گئی اس روایت کے تھرو جون سے، تو اب وہ اللہ جون سے ہے وہ عرش سے پوچھے گا کہ اے میرے عرش، تم نے اپنی آواز کیوں بلند کی؟ جب عرش اپنے اللہ کی حمد اور ثنا اور شکر ادا، بھئی آسمانوں کے فرشتے تو کرتے آئے، پہلا، دوسرا، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں آسمان، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت نعیم، جنت عدن، جنت الماوا، جنت الفردوس، پھر اب عرش جون سے، تو اب عرش سے اللہ خود مخاطب ہوگا، اب اللہ مخاطب ہوگا، وہ پوچھے گا کہ بھی مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی یہ حمد و ثنا اور یہ تقدیس کے اندر تم نے یہ جو آواز اپنی بلند کی ہے، تو اب عرش بولے گا، وہ کہے گا کہ میرے مولا کریم، مجھے نا یہ خبر ملی ہے، عرش، اللہ کا عرش کہے گا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تو نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالحین کو بخش دیا ہے، اور ان صالحین کی شفاعت سے تو نے بدکاروں کو بھی معاف کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ ہاں وہ عرش کہے گا، عرش، تو اللہ فرمائے گا اے میرے عرش، تو نے سچ کہا، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے واسطے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میرے پاس جو خلتیں اور جو انعامات ہیں، جو انعام و اکرام ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں۔ اے میرے عرش، تو صحیح کہہ رہے، تو سچ کہہ رہے، مگر جو خلتیں اور جو انعام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے پاس ہیں، وہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی ہواؤں میں اڑ لیں، جو جہاں تک مرضی تصور جاتا ہے لے جائیں، اب اس انعام کو جتنا مرضی بڑا بنا لیں، جیسے مرضی آپ تخیلات، تصورات میں چلے جائیں، مگر آپ کا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جو انعام اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ بہرحال یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ حضرت یحییٰ بن نجیح رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اچھا اب یہ جو میں آپ کی روایت سنا رہا ہوں نا، یہ بھی بڑی تفسیروں میں آئی ہے، مگر حوالہ میں یہاں پر بھی حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا دیر، انہوں نے بھی غنیۃ الطالبین شریف میں اس کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا، اس میں ایک اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا،
اللہ کا ولی وہی اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے تمام احکامات کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کے اوپر عمل کرے۔ نماز کا حکم ہے تو نماز پڑھے، زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ دے، حج کا حکم ہے تو حج کرے، روزوں کا حکم ہے تو روزے رکھے، جہاد کا حکم ہے تو جہاد کرے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول نے لڑنے کا حکم دیا تو لڑنے کے لیے نکل جائے، جہاد کے لیے نکل جائے۔ اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا ولی تھا، ایک اللہ کا بندہ تھا۔ وہ اللہ کے راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی تو جہاد پر لوگ جاتے تھے نا، تلواریں، نیزے، سامان لے کر، بھوک پیاس، اور پھر اس میں اللہ کے راستے میں وہ جو زخم اٹھاتے تھے اور تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ اب وہ 1000 مہینے آپ فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن نجیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ ہتھیار بند رہا 1000 مہینے، 1000 مہینے، 1000 مہینے۔ اب آپ ذرا مجھے ایک بات بتائیے کہ تلوار لٹکانے کے لیے آپ کو اس کی جو نیام ہے، اس کا وہ ایک پیٹی ہے، وہ باندھنی پڑتی ہے۔ جنگ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا ایک پورا لباس ہوتا ہے، آپ کی جیکٹ ہوتی ہے، آپ کی وہ تلوار، اس کی نیام اور مختلف جو ان سے اس کی چیزیں، ایسیسریز جو آپ جسم کے اوپر باندھتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں تیاری کر کے۔ سر پر ایک لوہے کا خود ہوتا ہے، ذرا ہوتی ہے، بے شمار نیزے کو کہیں لگاتی ہیں، تلوار کو کہیں لگاتی ہیں، خنجر کو کہیں لگاتی ہیں، ایسا ہی ہے نا، یہ ایک لباس ہوتا ہے۔ وہ لباس جب اس نے پہن لیا نا، اب وہ لباس پہن کر وہ ایک دن کے لیے اس نے لباس نہیں پہنا، بندہ آرام کرنے کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے جو لباس، یہ سادہ شلوار قمیض آپ پہنتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے نا کل ذرا اس کو تبدیل کر لیں، پرسوں تبدیل کر لیں، میکسیمم کتنا 2-3 دن کے بعد آپ کا دل کرتا ہے یار اس کو تبدیل کر دو، نہا دھو کے ذرا نیا لباس پہن لو، جسم فریش ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، مگر جب اللہ کا حکم جاری ہو گیا 1000 مہینے تک اس اللہ کے ولی نے، اللہ کے بندے نے، وہ اللہ کے ذکر میں ایسا گم ہوا کہ اس نے وہ لباس نہیں اتارا 1000 مہینے، 1000 مہینے۔ اب 1000 مہینے پتہ نہیں کتنی بنتی ہیں، 10 سال 20 سال جتنے بھی، ہاں 1000 مہینے تک اس نے وہ لباس نہیں اتارا جی۔ تو میرے تو کہتے 100 سال، 83 سال، بتاؤ 83 سال اس نے اللہ کے راستے میں لباس نہیں اتارا، وہ لباس کے اندر رہا۔ بیٹھتا کیسے ہوگا، لیٹتا کیسے ہوگا، سوتا کیسے ہوگا، آرام کیسے کرتے ہوں گے، وہ کہنے کا مقصد یہ۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں، تفسیر پڑھی ہے، حضور کی سوانح حیات پڑھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ اکثر اپنے صحابہ کرام کے اندر بیٹھ کر اولیاء اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ بڑے واقعات، بے شمار واقعات۔ تو حضور نے اس اللہ کے ولی کا ذکر شروع کیا۔ حضور نے فرمایا آؤ میں آج تمہیں ایک اللہ کے ولی کا ذکر سناتا ہوں جس نے اللہ کے راستے میں اللہ کے ذکر اور حکم کے لیے 1000 مہینے تک اس نے ہتھیار بند رہا، اس نے اپنا لباس نہیں اتارا، وہ جو ہتھیار تھا۔ اب صحابہ کرام جن سے ہیں، جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ نہ حیران ہو گئے۔ پہلی امتوں میں عمریں بھی بہت لمبی تھی،
800 سال 900 سال 1000 سال روایات میں موجود ہے. بڑی عمریں تھیں لوگوں کی جو ان سی ہیں. صحابہ کرام حیران ہوئے. اب اس حیرانگی میں انہوں نے حضور سے پوچھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اس وقت تو عمریں بہت تھیں, عمریں بہت تھیں. میں حضور اس اللہ کے ولی کا ایک جذبہ, ایک ولولہ, ایک جوش, اس کا خالص پن, اس کا اللہ کے ذکر میں گم ہو جاتا. اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بس تسبیحاں پھیرتے رہیں, نہیں. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیے اس کے اوپر حتی الوسع آخری حد تک اس کے پر کوشش, اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اصل چیز یہ ہے. اللہ کا ذکر صرف تسبیح پڑھنا نہیں. تسبیح پھیری تے دل نہ پھیریا, تسبیح پھیرتے رہے, ہاں, نہ قرآن پڑھنا ہے نہ حدیث پڑھنی ہے, کچھ نہیں پتا قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے. حضرت سلطان محمود کا شعر ہے رحمۃ اللہ. تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھاڑ کے ہو, علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. اگر ادب ہی نہیں سیکھا, علم نے تجھے ادب ہی نہیں سکھایا, کیونکہ علم تو سب سے پہلے ادب کی دنیا میں داخل کرتا ہے. چلا کٹیا کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو. بولے تو بات ہے, جاگ بنا دودھ جامدے نہیں پاویں لال ہوون کڑ کڑ کے ہو. بھئی وہ صحابہ کرام کو جاگ لگائی کن نگاہوں نے تھی؟ صحابہ کرام کو جاگ لگائی کن نگاہوں نے تھی؟ اصل چیز یہ ذکر یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر حجروں کے اندر بند ہو کر بیٹھ کر تسبیحیں پڑھتے رہو. نہیں. صحابہ کرام کی تسبیح صرف اور صرف سرکار اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہ کر ان کی صحبت کا فیض اور ان کے چہرے کی زیارت کرنا تھا. بس وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر تسبیحوں میں نہیں گم ہو جاتے تھے. وہ جو تسبیحوں میں گم ہونے والی ہیں حضور داتا صاحب نے لکھا ہے, وہ بعض راندہ بارگاہ کر دیے جاتے ہیں, نکال دیے جاتے ہیں. اچھا خیر, تو اب یہ جو اللہ کا ولی تھا جس کا ذکر حضور کی عادت تھی کہ وہ صحابہ کرام کو اپنے جب صحابہ کرام میں بیٹھتے تو اولیاء اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو حضور نے نا ان کو بتایا کہ ایسے ایسے نا ایک شمعون نامی آدمی تھا اللہ کا ولی, اور بعض روایتوں میں شمسون نامی آدمی تھا اللہ کا ولی جن سے. تو اس کا حضور نے قصہ سنایا جن سے. اب صحابہ کرام نے تعجب کیا, صحابہ کرام نے تعجب کیا, یا رسول, یعنی آپ کہہ لیں حیرانگی کے ساتھ یا کچھ پریشانی کے ساتھ, یا رسول اللہ اس وقت تو لوگوں کی عمریں بہت لمبی تھیں, اب حضور کے غلاموں کی شان دیکھیں, حضور کے غلاموں کی شان دیکھیں. بات پھر وہیں آ جائے گی کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے, حضور کی بات سن رہے تھے, تو ان پر حضور کی باتیں بھی سن رہے تھے اور حضور کی زیارت بھی کر رہے تھے. اپنے گھروں میں بیٹھ کر تسبیحاں نہیں پھیرنے لگے ہوئے تھے, حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کی زیارت کر رہے تھے اور حضور کی باتیں سن رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی خاطر پھر قرآن نازل ہوتا ہے. قرآن نازل ہوتا ہے. اسی وقت قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر
محبوب ذرا بتا دیجئے ان کو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر محبوب، یہ تو اس اللہ کے ولی کو سوچ کر حیران ہو رہے ہیں کہ بڑا کٹھن، بڑا ہی معاملہ، 83 سال ایک ہی لباس پہن کر بیٹھنا، اور اتنا سخت لباس جس پر لوہا تک جڑا ہوا ہے، جسم کو آرام نہ دینا اللہ کی خاطر، 83 سال جان سے۔ محبوب ان کو بتا دیجیے، ہم نے آپ کو ایک رات آپ کی امت کے لیے ایسی عطا فرما دی، وہ ایک رات، صرف ایک رات جن سی ہے، جو بندہ پالے گا، کیوں؟ کیونکہ اس رات کو چھپایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نا کہ جو بندہ سارا سال شب بیداری کرے وہ لیلۃ القدر کو پائے گا، کیونکہ سال میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہے۔ 365 دنوں میں جو بندہ 365 دن ساری رات عبادت کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا، کیونکہ سال میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہے اور اس رات کو چھپایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر سے بھی لیلۃ القدر کی رات پردہ اٹھانا ہے، پردہ اٹھانا ہے لیلۃ القدر کی رات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب لیلۃ القدر اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر محبوب آپ کے غلاموں کو ایک رات ایسی دے دی، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا جو اللہ کا ولی تھا اس کے 83 سال 4 مہینے، ہاں وہ ایک لباس پہنے جو اس کو مرتبہ اور فضیلت اور مقام اور جو اس سے بھی بہتر کیا فرمائے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر، اس سے بھی اعلیٰ رات میں نے آپ کے غلاموں کو عطا فرما دی۔ اب دو چیزیں میں پتہ چل گئی، دو چیزیں ہماری کوشش ہوتی ہے نا، جو اہل محبت ہیں، ہاں ہماری کوشش ہمیں پتہ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کھانے میں کیا چیز پسند فرماتے تھے۔ کدو شریف تو کدو شریف کھائیں، شوربہ شریف تو شوربہ شریف کھائیں جو ان سے، ہاں کھجور شریف تو کھجور شریف کھائیں۔ کوشش حضور خوشبو پسند کرتے تھے، اب جمعہ دیکھو میرا خیال ہے سارے خوشبو لگا کر آئے ہوں گے، اسی لیے مسجد خوشبو سے مہک رہی ہے، ہاں لو بتاؤ۔ اب ان کی بھی حضور کی محبت میں دیکھو، یہ بھی بندہ ہے، بخشا ہوا بندہ ہے یہ، وہ کہہ رہے ہیں میں ساری خوشبوئیں لگا کر آیا ہوں، ساری خوشبوئیں، اور خوشبو سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، بہت محبت تھی حضور۔ تو ہوتا ہے نا کوشش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوگا، کیا بات ہوگی حضور کی جن سے۔ تو اب ہمیں اس حدیث سے، اس روایت سے ایک بات پتہ چل گئی، اس حدیث سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ آپ اکثر اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے تھے، اولیاء اللہ کا ذکر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ جس مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو تو وہاں پر اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں، حضور داتا صاحب کا ذکر کریں، سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر کریں، خواجگان حضرت بہاؤالدین نقش بند کا ذکر کریں، حضور محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شان سلیمانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا ذکر کریں، اللہ کے بندوں کا ذکر، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اور دوسرا، آپ حضور کی ایک بڑی پیاری سنت کے اوپر عمل کریں۔ میں آپ کو کئی حدیثیں سنا سکتا ہوں
کہ حضور کسی موقع پر کسی اللہ کے ولی کا ذکر کر رہے ہیں، کسی موقع پر کسی اللہ کے ولی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہمیں ایک اس سے اور پتہ چل گئی، وہ کیا چلی؟ بتائیے کہ جب اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں، ساری کائنات کی رحمتوں کا منبع اور مجموعہ، جس جیسا معجزہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا، جب اللہ کے ولی کا ذکر ہوا تو قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اپنے اوپر رحمت کا نزول فرمانا ہے، رحمت، اسی لیے صحابہ کرام آپ دیکھ لیجئے، کیا مولانا روم نے کیا فرمایا؟ یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ یہ وہی چیز ہے جو صحابہ کرام کے اندر تھی، بس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ انہیں چین ہی نہیں آتا تھا، نہ صبح نہ دوپہر نہ شام نہ رات نہ آدھی رات۔ آج بھی جو اہل محبت ہیں وہ آدھی رات کے وقت بھی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہی دکھائی دیں۔